بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو وائل شفیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کو حوازن کے صدقات وصول کرنے پر عامل مقرر کیا، لیکن حضرت بشر حوازن کے صدقات وصول کرنے نہ گئے۔ ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، تم حوازن کیوں نہیں گئے؟ کیا ہماری بات کو سننا اور ماننا ضروری نہیں ہے؟ حضرت بشر نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جسے مسلمان کے کسی امر کا ذمہ دار بنایا گیا، اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کیا ہوگا تو وہ نجات پائے گا، اور اگر اس نے ذمہ داری صحیح طرح ادا نہ کی ہوگی تو پل اسے لے کر ٹوٹ پڑے گا اور وہ 70 برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان اور غمگین ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ راستے میں ان کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، آپ کو پریشان اور غمگین دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کیوں نہ پریشان اور غمگین ہوں، جبکہ میں نے حضرت بشر بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن چکا ہوں کہ جسے مسلمانوں کے کسی امر کا ذمہ دار بنایا گیا، اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر وہ اس کا ذمہ دار بنانے میں ٹھیک ہے تو وہ دوزخ سے نجات پائے گا، اور اگر وہ اس میں ٹھیک نہیں تو پل اسے لے کر ٹوٹ پڑے گا اور وہ 70 برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا، اور وہ جہنم کی کالی اندھیری ہے۔ آپ بتائیں کہ ان دونوں حدیثوں میں سے کس حدیث کے سننے سے آپ کے دل کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دونوں کے سننے سے میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے۔ جب خلافت میں ایسا زبردست خطرہ ہے تو اسے کون قبول کرے گا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسے وہی قبول کرے گا جس کی ناک کاٹے اور اس کے رخسار زمین سے ملانے کا، یعنی اسے ذلیل کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا ہو۔ بہرحال ہمارے علم کے مطابق آپ کی خلافت میں خیر ہی خیر ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس خلافت کا ذمہ دار ایسے شخص کو بنا دیں جو اس میں عدل و انصاف سے کام نہ لے، تو آپ بھی اس کے گنہگار سے نہ بچ سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امیر و حاکم، خواہ وہ 10 ہی آدمیوں کا امیر و حاکم کیوں نہ ہو، وہ قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں توق ہوگا، یہاں تک کہ اس توق سے یا تو اس کا عدل و نجات دلائے گا یا اس کا ظلم ہلاک کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بار تو ہر حاکم کو، خواہ وہ عادل ہو یا ظالم، بارگاہ رب عزت میں باندھ کر لایا جائے گا، اور پھر تحقیق کے بعد اگر وہ عادل ثابت ہو تو اس کو نجات دے دی جائے گی، اور اگر ظالم ثابت ہوا تو ہلاکت یعنی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔